السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ، اور میں آپ سے مخاطب ہوں قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنے لگے ہیں۔ وہ عمل ہے ناراض بیوی کو، ناراض اہلیہ کو منانے کا عمل۔ اس میں انسان کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ جب اس کی اہلیہ، اس کی بیگم وہ ناراض ہو کے چلی جائے اور اپنے والدین کے ہاں چلی جائے، یا ویسے کہیں اپنے بہن بھائی کے ہاں چلی جائے، یا آپ کے گھر میں بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، وہ ناراض ہے، تو اس سے انسان کی زندگی بڑی دشواریوں کا اور بڑی مشکلات کا جو ہے نا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری زندگی کا ایک تلخ تجربہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے، تو اس ناراضگی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک مرکزی سبب وہ یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی ہے، اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ میرے تابع ہے، اور میں جو چاہوں، جو بولوں، وہ کرے، سنے، سوچے۔ اور اسی طرح بیوی کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ شوہر یہ میرا ہے اور اس کی ہر چیز میری ہے، یہ جہاں جائے، جہاں دیکھے، جو بولے، بس وہ میری مرضی کے مطابق۔ یہ ایک بنیادی ہماری غلطی ہے، بلکہ اسلامی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد اور عورت کا ایک تعلق ہے، میاں اور بیوی کا ایک تعلق ہے، اور احکامات ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ مرد کی اپنی ذمہ داری ہے، عورت کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور دوسرے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، خود اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرنا، اور دوسروں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو 100% پورا کرے، تو جب یہ معاملہ بنتا ہے تو پھر پریشانی بن جاتی ہے، پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، برداشت کریں، اور جب ہم درگزر کرنا شروع کریں گے تو ویسے ہی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے دو عمل ہیں۔ پہلا عمل تو توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ کے سامنے رونا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری کوتاہی سے میری اہلیہ اپنے گھر چلی گئی ہے، تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ تو یہ پہلا عمل ہے اور یہ بنیادی عمل ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اس کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کی بیوی، اس کی اہلیہ اس کے پاس نہ ہو اور ناراض ہو کے چلی جائے۔ ویسے صلح صفائی سے تو جتنا مرضی وہ اپنے والدین کے ہاں چلی جائے، بہن بھائیوں کے ہاں چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ناراضگی کے ساتھ ہو تو یہ پھر بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلا عمل تو یہ کرنا ہے کہ خوب توبہ استغفار کرنا ہے، اور دوسرا عمل سورہ علم نشرح کا ہے
کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی، اول آخر نماز والا درود پاک 7 مرتبہ، درمیان میں سورہ علم نشرح 7 مرتبہ. یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ الرحمن. ایک دن یعنی 5 نمازیں آپ پڑھیں گے اور ہر نماز کے بعد یہ سورۃ علم نشرح کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے اندر اندر ناراضگی کے ختم ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی قربت جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. 2 دن 4 دن کے عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اہلیہ واپس آ جائیں گی اور عزت آبرو کے ساتھ واپس آئیں گی. تو لہٰذا یہ سورۃ علم نشرح کا عمل ہے. آپ اس کے اور بھی مختلف طریقے ہیں پڑھائی کے. بہرحال آپ فی الحال یہ ایک عمل ہے، اس کو اپنے معمول میں لائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے.